صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل رب زدني علما قل رب زدني علما قل رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر صحت تندرستی عطا فرمائی اور ہمت عطا فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے اس کی رحمتیں اور برکتیں بیان کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج میں آپ کو عورتوں کے دینی جذبہ کے متعلق بتانا چاہوں گی، ایک چھوٹا سا بیان دینا چاہوں گی. عورتوں میں حضرت عائشہ کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حالت اللہ کے خوف سے ان کی کیا حالت ہوتی تھی. حضرت عائشہ سے حضور اقدس کو جتنی محبت تھی وہ تو سب کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. اس کے ساتھ ہی کیونکہ وہ مختلف مسائل سے اتنی زیادہ آگاہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے. حضرت جبرائیل ان کو سلام کرتے تھے. جنت میں بھی حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب منافقوں نے آپ پر تہمت لگائی تو قرآن مجید میں آپ کی براتاں نازل ہوئی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ جو کسی دوسری بیوی میں شریک نہیں. ابن سعد نے ان کو مفصل نقل کیا ہے. صدقہ کی کیفیت پہلے کسی سے معلوم ہو چکی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا کہ فرمایا کرتی کہ کاش میں درخت ہی ہوتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا. کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈھلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی. یعنی ان کو اللہ کا اتنا خوف تھا، اتنے مسائل، اتنا پرہیزگاری نیکوکار ہونے کے باوجود بھی ان کو اللہ پاک کا بہت زیادہ خوف تھا. اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ہمت عطا فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے اس کی رحمتیں اور برکتیں بیان کریں. آمین. اب میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی. اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے رب، اے عرش و فرش کے مالک، ہم پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. آمین. یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما. یا اللہ تو کریم ہے، ہم پر رحمتوں کی بارش فرما. آمین. یا اللہ تو المعز ہے، ہماری عزت میں اضافہ فرما. یا اللہ تو ولی ہے، ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو شافی ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ میں باہمی اتفاق اور محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہم کو صراط المستقیم کا راستہ دکھا، ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ وہ جو خسارے میں رہ گئے. یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ ہم پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما.
آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم كفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. رب رحمهما كما ربياني صغيرا. رب رحمهما كما ربياني صغيرا. رب رحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرات وقنا عذاب الميزان. آمين یا رب العالمین.